اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتے ہی اس شاکان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درج ذیل کام ضرور کرنا چاہیے کہ اگر اس سے پہلے کوئی شخص نماز نہیں قائم کرتا تو اس کو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ قائم کرنی چاہیے۔ روزانہ کم از کم 300 سے زائد مرتبہ آقا و مولا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے اور تحفے پیش کرنے چاہیے۔ روزانہ کسی ایک غریب اور مسکین آدمی کو ضرور کھانا کھلانا چاہیے، اور روزانہ کسی غلام کی آزادی کی فکر کرنی چاہیے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ ظاہری طور پہ غلام ہو سکتا ہے وہ اپنی خواہشات کا غلام ہو، اس کو اس سے آزاد کروانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی معاش کی وجہ سے کسی کا غلام ہو، اس کو اس سے آزاد کروانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ نظریاتی طور پہ کسی کا غلام ہو، اس غلامی سے آزاد کروانے کے لیے اس کی محنت کرنی چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا وہ انسانیت کی خدمت کرنا تھا۔ تو اگر ہم اس مشن پہ عمل کر کے ربیع الاول شریف اور میلاد مبارک کی خوشیاں منائیں گے تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتے ہی اس شاکان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درج ذیل کام ضرور کرنا چاہیے کہ اگر اس سے پہلے کوئی شخص نماز نہیں قائم کرتا تو اس کو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ قائم کرنی چاہیے۔ روزانہ کم از کم 300 سے زائد مرتبہ آقا و مولا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے اور تحفے پیش کرنے چاہیے۔ روزانہ کسی ایک غریب اور مسکین آدمی کو ضرور کھانا کھلانا چاہیے، اور روزانہ کسی غلام کی آزادی کی فکر کرنی چاہیے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ ظاہری طور پہ غلام ہو سکتا ہے وہ اپنی خواہشات کا غلام ہو، اس کو اس سے آزاد کروانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی معاش کی وجہ سے کسی کا غلام ہو، اس کو اس سے آزاد کروانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ نظریاتی طور پہ کسی کا غلام ہو، اس غلامی سے آزاد کروانے کے لیے اس کی محنت کرنی چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا وہ انسانیت کی خدمت کرنا تھا۔ تو اگر ہم اس مشن پہ عمل کر کے ربیع الاول شریف اور میلاد مبارک کی خوشیاں منائیں گے تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے۔